بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ اور فرمایا جو اچھا کام کرے، جو نیک کام کرے، وہ ایمان رکھتا ہے، وہ ایمان والا ہے، تو اس کی کوشش ضائع نہیں جائے گی، اس کی کوشش حقارت نہیں جائے گی، ضائع نہیں جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبٌ، ہم اس کی کوشش کو لکھ لیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی ایمان والا جو آدمی اچھے اعمال کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی یہ کوشش ضائع نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس کو لکھ لیں گے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور فرمایا ہر بستی پر اس کا غارت کر دینا لکھا جا چکا ہے، اور مقرر ہو چکا ہے۔ حرام علی قریۃ، اور مقرر ہو چکا ہے ہر بستی پر جس کو غارت کر دیا ہم نے، کیا وہ پھر کر نہیں آئیں گے، یعنی دوبارہ آنا ان کا یہ حرام ہو چکا ہے، یعنی ان پر دوبارہ آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ کھل جائے دروازہ، جب کھل جائیں یاجوج اور ماجوج، اور وہ آئیں گے ہر اونچان سے، ہر ڈھلوان سے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے ان سے آئیں گے گرتے پڑتے، ٹھیک ہے، پھسلتے ہوئے گرتے پڑتے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کسی چھوٹے سے ٹیلے سے گر پڑے، ریت ہو تو گرتا پڑتا ہے، وہ آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، نزدیک آ لگے سچا وعدہ، نزدیک آ جائے گا یا آ گیا ہے سچا وعدہ۔ اور فرمایا یہ جو جب مستقبل کے لیے ماضی استعمال کی جائے، جب مستقبل کے لیے ماضی استعمال کیے جائے، اس سے یقین مراد ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اسے یقین مراد ہوتا ہے، جیسے اقتربت الساعہ، قیامت آ گئی ہے، قریب آ گئی، کہاں ہے قیامت، ابھی تک تو نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب گزشتہ زمانے کو آئندہ زمانے کی بولا جائے اسے یقین مراد ہے، جیسے گزشتہ دن یقینی، اسی طرح قیامت کا آنا یقینی، اسی طرح وعدہ، سچا وعدہ، اس کا آنا قریب آنا ضروری ہے، یقینی ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، پھر اس دم اوپر لگے گی رہ، ابصار الذین کفروا، ان لوگوں کی آنکھیں اوپر لگی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، یعنی دیکھیں گے جب عذاب اللہ کا سچا وعدہ جب دیکھیں گے تو آنکھیں اونچی کی اونچی ان کی رہ جائیں گی۔ یعنی ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس سے غفلت میں تھے۔ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، وہ کہیں گے ہم اس سے غافل تھے، اور اے ہماری ہلاکت، ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے اس عذاب سے یا اس اللہ کے وعدے سے، بلکہ ہم گنہگار تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے تم اور وہ تمہارے بت جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ بت جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تم ایندھن ہو دوزخ کا، یعنی جو اللہ کو شریک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں بتوں کو یا اور کسی کو، اللہ کے غیر کو، ایسے لوگوں کو بھی اللہ پاک، اور جو ہے ان شریک ٹھہرانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ انتم لہا واردون، تم کو اس پر پہنچنا ضروری ہے، تمہارے لیے اس میں جانا ضروری ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر ہوتے یہ بت، یہ جو بت ہیں اگر یہ ہوتے معبود تو نہ جاتے، نہ گرتے اس جہنم میں، یعنی اگر یہ خدا ہوتے، یہ بت جو ہیں یہ خدا ہوتے، معبود ہوتے اور معبود حقیقی ہوتے تو یہ جہنم میں نہ گرتے۔ جب یہ جہنم میں گر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مخلوق ہے، اور نہ نفع دینے والی نہ نقصان، یہ اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتے۔ جیسے پیچھے گزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جب توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو ان سے فرمایا کہ اگر یہ بات کر سکتے ہیں، جب یہ بات نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، تو تمہیں نفع کیسے دے سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ تو فرمایا یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، یہ بت بھی اور جن کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں یہ بھی۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، ان کو وہاں چلانا ہے، وہ چیختے رہیں گے اس جہنم میں، اور وہ اس میں ان کا کچھ نہیں سنا جائے گا، کوئی ان کا کچھ نہیں سنے گا۔
یعنی وہ چیختے رہیں گے اور کوئی ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوگا۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اور بے شک وہ لوگ جو پہلے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی، اولئک عنہا مبعدون، ہاں ان لوگوں کو اس سے دور کیا جائے گا، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کون؟ جن کے لیے ہماری طرف سے نیک ہونا لکھا گیا ہے، وہ نیکی کرتے ہیں، اعمال اچھے کرتے ہیں۔ لا یسمعون حسیسہا، نہیں سنیں گے اس کی آہٹ، وہ لوگ اس جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ کون سے لوگ؟ نیک لوگ، عبادت کرنے والے، وہ اس جہنم کے اندر ان لوگوں کی یا اس جہنم کی ذرا سی جو وہ ہے آہٹ ہے وہ بھی محسوس نہیں کریں گے۔ وَهُمْ فِي مَا مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنے جی کے مزوں میں سدا رہیں گے، یعنی وہ اس جگہ رہیں گے جس جگہ کو ان کے جیوں نے چاہا، یعنی جنت کے اندر خالدون، ہمیشہ کے لیے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فرمایا نہ غم ہوگا ان کو اس بڑی گھبراہٹ کے وقت، اس بڑی گھبراہٹ یعنی جہنم کے دن کی یا قیامت کے دن جو گھبراہٹ ہوگی، ان کو یہ غمگین نہیں کر سکے گی ان کو۔ وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کو لینے کے لیے آئیں گے فرشتے، ان کو لینے کے لیے فرشتے آئیں گے، استقبال کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمْ، اور کیا کہیں گے؟ یہ ہے وہ دن، الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی نعمتوں کا دن اور انعام کا دن، اچھا دن۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، فرمایا کہ یہ سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فرمایا جس دن ہم لپیٹ لیں، آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے کہ لپیٹا جاتا ہے کوئی کاغذ، جیسے کہ طے کیا جاتا ہے کسی کاغذ کو گول کر کے، اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح پہلے بنایا تھا ہم اس کے دوبارہ اسی طرح کر دیں گے۔ وعدن علینا، یہ ضروری وعدہ ہے، ہم پر لازم ہو چکا ہے۔ انا کنا فاعلین، اور یہ پورا کرنا ہے ہم نے۔ انا کنا فاعلین، اور ہم نے یہ پورا کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور فرمایا تحقیق ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں، نصیحت کے بعد کیا لکھ دیا تھا؟ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ یہ زمین کے مالک ہوں گے وہ لوگ جو نیک ہیں، میرے وہ لوگ جو نیک ہیں، یعنی اس زمین کے وارث وہ بنیں گے جو نیک لوگ ہیں۔ یعنی ہم نے نصیحت کی، اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہاں رہیں گے وہ لوگ جو ہماری اس نصیحت کو مان کے عبادت کریں گے، نیک ہو جائیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں لوگ بندگی والے، یعنی اس میں وہ لوگ اپنے مقصد کو پہنچ جاتے ہیں جو عبادت کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب جی، اے نبی جی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے، یعنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں پر رحمت بنا کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، آپ کا نبوت آپ کو ملنا، یہ الگ سے ایک نبوت کا جو ہے اپنی امتوں پر کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت کے لیے رحمت بن کر آنا ہے، رحمت بن کر آنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یہ الگ رحمت ہے۔ پھر آپ کی جو اتباع کرے گا وہ اس سے الگ ایک رحمت ہے۔ آپ کی سنتیں ہیں تو امت پر رحمت ہے، گویا کہ آپ کی ساری زندگی رحمت ہے سارے جہانوں کے۔ قل انما یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد، تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے جو حکم، میری طرف جو حکم کیا جاتا ہے، مجھے یہی حکم آتا ہے کہ بے شک کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے، تمہارا معبود، ہاں، یعنی مجھے یہی سمجھایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ فہل انتم مسلمون، پھر کیا تم اس کو مانتے ہو، اللہ کے حکم برداری کرتے ہو؟ فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء، پھر اگر وہ منہ موڑیں یعنی اللہ کا حکم نہ مانیں تو آپ پھر ان سے کہہ دیں میں نے خبر کر دی تم کو دونوں طرف برابر، یعنی میں نے تمہیں آ کر بتا دیا ہے کہ جہاں اچھے اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اللہ کے احکام پورے کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی عیش کرو گے، اور اگر نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ دونوں میں نے برابر بتا دیے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، ہاں، اور میں نہیں جانتا، ان ادری میں نہیں جانتا کیا قریب ہے یا بعید ہے وہ وعدہ جس جو تم سے کیا گیا ہے،
یعنی قیامت جو ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، اس کو میں نہیں جانتا، اس کو میں نہیں جانتا۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، اور فرمایا رب جانتا ہے جو بات پکار کر کرو تم، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فرمایا یہ ان ادری میں نہیں جانتا، شاید کہ وہ یہ جو فتنہ ہے تمہارے لیے، آزمائش ہے، جانچنا، یہ تاخیر جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یا تمہیں کچھ عرصے تک، کچھ زمانے تک نفع ہے تمہارے لیے، یعنی جو اللہ پاک ڈھیل دے رہے ہیں مجھے نہیں معلوم یہ تمہارے لیے آزمائش ہے یا تمہیں اللہ پاک موقع دے رہے ہیں کچھ کھا پی لو۔ قال رب احکم بالحق، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے رب فیصلہ کیجئے انصاف کا، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، فرما ہمارا رب وہ رحمان ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ہر اس بات پر جو تم بتلاتے ہو یا کرتے ہو، یعنی اللہ تعالی ہمارے رب ہیں اور انہی سے مدد مانگی جاتی ہے تمام کاموں میں جو وہ کرتے ہیں یا تم کرتے ہو، جو بھی اچھے اعمال کرتے ہو یا برے، اس سے اللہ پاک سے مدد مانگی جاتی ہے، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کیا ہیں، انسان، جن، حیوانات، یہ سے ساری مخلوق ہیں، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کے لیے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ تمام کائنات کی حقیقی روح اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت زمین سے یہ روح نکل جائے گی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو ان سب چیزوں کی موت یعنی قیامت آ جائے گی، یعنی جب تک ایمان والے ہیں تو ساری مخلوق ہے، اور جب ایمان والے نہیں ہوں گے تو خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو ذکر اللہ، عبادت کا ان سب چیزوں کی روح ہونا معلوم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کے لیے رحمت ہونا خود بخود ظاہر ہو گیا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا وجہ سے ایمان مل رہا، اور ایمان جب تک ہے تو یہ قیامت کا نظام چلتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، انا رحمت مہدا، میں اللہ کی رحمت سے بھیجا ہوا رحمت ہوں، طرف سے بھیجا ہوا ہوئی رحمت ہوں۔ اخرج ابن عساکر عن ابی ہریرہ، اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا رحمت مہدات برفع قوم و خفض آخرین، یعنی میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ اللہ کے حکم ماننے والی ایک قوم کو سر بلند کر دوں اور دوسری قوم جو اللہ کے حکم نہ مانے ان کو پست کر دوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو ان کو اللہ پاک حضور کے ذریعے سے بلند فرمائے۔